یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ حج یا عمرہ نہ کر لیں اس وقت تک اولاد نہیں کر سکتی. تو یہ بھی بھائیوں بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات کتاب و سنت کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی. اسی طریقے سے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں بعض اوقات بیویوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، اتنا ان کے پاس زیورات یا نقدی موجود ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگر ایسے معاملات بن جائیں تو بیوی کو اس چیز کی ترغیب دلا کر خاوند خود حج کے سفر کے اوپر لے کر جائے. عمرہ تو ظاہر کرنا سنت ہے، وہ فرض تو نہیں ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر. لہذا یہ بعض علماء عرب نے یہ جو بات کی کہ عمرہ بھی فرض ہے تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی 5 بنیادوں میں اس کو بھی ذکر کر دیتے حج فرض ہے. لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت ہی عمرے کی ہے تو وہ جائے عمرہ کرے، اس ثواب کو تو ضائع نہ کرے. اس حوالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل تو حج اتنا مہنگا ہے تو ہم ادھار اٹھا کر جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں ادھار آسانی سے اتار لوں گا، جیسا کہ ہم لوگ کمیٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ جائے. پھر کہتے ہیں نہیں مقروض ہیں. بھائی دنیا میں کروڑ پتی لوگ وہ بھی مقروض ہی ہیں، دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو مقروض نہیں ہے؟ لہذا پھر کسی پہ بھی حج فرض نہیں ہوگا یا زکات فرض نہیں ہوگی. تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے. مقروض ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں اس نے حج کے لیے جانا ہی جانا ہے اگر اس کی استطاعت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرضہ بڑی آسانی کے ساتھ اتار سکتا ہوں. اور کمیٹی بھی تو قرضہ ہی ہوتی ہے. اگر آپ نے دوسری یا تیسری کمیٹی لے لی، اس کے بعد آپ نے جو کمیٹیاں دینی ہیں 15-20 پیچھے، تو وہ آپ مقروض ہی ہیں، لیکن آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں. لہذا حج ساقط نہیں ہوگا. اور اس میں بعض لوگ کتنے کروڑ پتی ہوتے ہیں اس کے باوجود حج نہیں کرتے. تو میں نے پچھلی دفعہ آیت کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پھر کوئی کفر کرے گا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.